میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم. جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر درخواست کرتے ہیں، پھر ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس کا مطلب ہے کہ سیدھا راستہ کتنی اہم چیز ہے. یہ بھی یاد رکھیں جب راستہ نہیں ملے گا تو بندہ کہیں پہنچ ہی نہیں سکے گا. کہیں بھی پہنچنے کے لیے راستے کا ملنا ضروری ہے، اور راستہ یوں نہیں ملتا، راستہ پوچھنے اور ڈھونڈنے سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے بھائی؟ پوچھنے، ڈھونڈنے اور تلاش کرنے سے ملتا ہے. یوں ہی کوئی منہ لٹکائے چلا جائے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور راستے کا پتہ نہیں ہے، بھٹک جائے گا، پہنچ نہیں پائے گا، تکلیفوں میں آ جائے گا. دین مستقیم ایک خوبصورت راستہ ہے. اس راستے پر ہم نے چلنا ہے تو دعا مانگتا ہے ہر نمازی اور ہر مومن اللہ کی تعریف کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں کیا دکھا؟ سیدھا. ہاتھ باندھتا ہے، وضو کرتا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے، کپڑے اس نے صاف پہنے ہوتے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا. بھئی کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کیا کیا؟ ایک انعام آپ کے ذلے والوں نے آپ کو دیا، حلقوں کو دیا، انفرادی خصوصی محنت پر دیا گیا. ایک انعام یافتہ اور بھی طبقہ ہے جن کو اللہ نے انعام دیا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. بات یہ ختم ہو جاتی تو ہر کوئی کہتا میں انعام یافتہ ہوں، اپنے اوپر لگاتا میں انعام یافتہ ہوں. بھائی ہم انعام یافتہ ہیں، ہم انعام یافتہ ہیں. ہم اللہ نے فیصلہ کر دیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ طبقوں میں پہلا طبقہ نبیین، نبیوں کا ہے. دوسرا طبقہ صدیقین، صدیقین کا ہے. تیسرا طبقہ شہداء، شہیدوں کا ہے. چوتھا طبقہ والصالحین، نیکوں کاروں کا ہے. اس راستے پر چلا. ہر نبی کا راستہ کامیابی والا راستہ ہے. لیکن اگر آج آپ یوں کہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلیں گے تو کام بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلیں گے کام چلا جائے گا. آپ کو شریعت محمد الرسول اللہ پہ چلنا پڑے گا، ان کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ان انبیاء کی نبوت و امامت کو اور رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن چلیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر. تو پہلا طبقہ انعام یافتہ لوگوں میں نبیین کا ہے، اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ لہذا حضور کا راستہ. اب حضور والا جو راستہ ہے وہ کس کے پاس ہے اور اس پر کون چل رہا ہے؟ بس صدیقین، وہ صدیقین ہیں. اور یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے، سارے صحابہ صادق ہیں. اس طبقے میں سے تو ہے نہیں کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے. ہم تو وہ طبقہ ہیں، اللہ کا شکر ہے، جو سب کو ہی مانتے ہیں. سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب رسولوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، اور کاملین کو مانتے ہیں، صالحین کو مانتے ہیں، شہداء کو مانتے ہیں. کوئی اگر مکہ میں شہید ہو اس کو بھی مانتے ہیں، بدر میں اس کو بھی مانتے ہیں، احد میں اس کو بھی مانتے ہیں، حنین میں اس کو بھی مانتے ہیں، تبوک میں اسے بھی مانتے ہیں، اور خیبر میں اسے بھی مانتے ہیں، اور کربلا میں اسے بھی مانتے ہیں، مکہ میں اسے بھی مانتے ہیں، مدینہ میں اسے بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی پاکستان میں اسے بھی مانتے ہیں. سب شہیدوں کو ہم مانتے ہیں.
تو دوسرا طبقہ صدیقین کا، سارے صحابہ صدیق ہیں لیکن صدیقین کے امام ابو بکر ہیں۔ تیسرا طبقہ والشہداء، شہید ہیں، والصالحین اور نیکوکار ہیں۔ ہم سمجھنا، حضور امام الانبیاء ہیں، ابو بکر امام الصحابہ ہے، نبیین صدیقین شہداء میں عمر ہیں، شہداء میں عثمان ہیں، اور شہداء میں کون ہے؟ کون ہے؟ چاروں خلفائے راشدین۔ آگے نہیں آگے؟ آگے؟ ان کے رستے پر چلو، یہ صراط مستقیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ والصالحین، حضرت حسن ہے، والصالحین حضرت معاویہ ہیں، وہاں تک شہداء ہیں۔ آگے صالحین شہداء اور بھی ہیں، میں نے اوپر کے نام لیے ہیں، باقی بھی بہت ہیں۔ کربلا میں حضرت حسین بھی ہیں، والصالحین حضرت حسن، حضرت معاویہ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ اور یہ سب مل کر یہی صراط مستقیم ہے۔ اب اگر سیدھے رستے پر چلنا ہے نا تو سیدھے رستے والے بھی تو معلوم ہونے چاہیے نا۔ بھی کہتے ہم چلیں سیدھے رستے پر، سیدھے رستے والے ہی معلوم نہ ہو، سیدھے رستے پہ کیسے چلیں گے؟ سمجھنا اگلی بات بھی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحیح رستے والوں کا بتایا تو گم رستے والوں کا بھی بتایا، گمراہوں والوں کا بھی بتایا، مغضوب لوگوں کو بھی بتایا، غضب شدہ لوگوں کو بھی بتایا، قہر والے لوگوں کا بھی بتایا۔ کہتے ہیں جی اچھی اچھی باتیں کریں، دوسری نہ کریں، یہاں تو دونوں کر دی، صراط مستقیم والے بھی بتا دیے اور راہ بد والے بھی بتا دی۔ اب دونوں کا پہچاننا ضروری ہے، دونوں کا پہچاننا، دونوں کا پہچاننا، اور شپہ صحابہ والے یہی کرتے ہیں، صراط مستقیم والے بھی بتاتے ہیں، گمراہ والے بھی بتاتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ اس روپ میں آئے ہوئے ہیں، وہ اس روپ میں ہیں، ٹوپی میں، پگڑی میں، جبہ میں، مومن کہہ کر آئے ہیں، کافر کہہ کر نہیں آئے۔ وہ موٹر وے بتا رہے ہیں، موٹر وے نہیں، شارع فیصل بتا رہے ہیں، شارع فیصل۔ اب کسی کو شارع فیصل پڑھا کر شارع فیصل پہ چڑھا دو، وہ کہیں اور پہنچا دے تو یہ غلط ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یہ بیچارے دھوپ میں کھڑے ہو کر انہیں بتاتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ یہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ نہیں ہے۔ یہی ہمارا قصور ہے، ہم امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو، اس پر چلو گے تو کامیاب۔ لوگ یہ کہتے ہیں آپ صحابہ کہتے ہو، بھائی تمہیں اور کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا تم سورہ فاتحہ میں صحابہ کہتے ہو، جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر چلا، پھر کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، یا انعمت علیہم کون ہے؟ پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے۔ یہ تینوں طبقے کس کے ہیں؟ یہ تینوں طبقے کون ہیں؟ یہ تینوں طبقے والے پہلے کون ہیں؟ ان تینوں طبقوں کے نشان کون ہیں؟ تینوں طبقوں کے معیار کون ہیں؟ تینوں طبقوں کی پہچان کون ہے؟ تینوں طبقوں کی صورت کون ہے؟ تینوں طبقوں کی سیرت کون ہے؟ تینوں طبقوں کا نقشہ کون ہے؟ تینوں طبقوں کا تصور کون ہے؟ تینوں طبقوں کا نام کیا ہے؟ صحابہ تم نے لگا رکھی ہے، تم نے کون سی چھوڑ رکھی ہے؟ تم چھپ اندر کہتے ہو، کھل بار کہتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے میں کہیں جج کو نہیں، خوب بیان کرو، اس لیے کہ ہر شخص سورہ فاتحہ کے اندر ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ نام یافتہ طبقہ ہیں اور اس پر ہمیں چلنا چاہیے، اور راہ حق میں چلنے کے لیے جن کے راہ نشان لے کر اور راہ قدم دیکھ کر روشنیاں ملتی ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔